تو ایران بات ہے کتنی دیر سروائیو کر سکے گا, وہ یہی ہوا کچھ. تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ پھر یہودی جو ہیں یہ اس پہ عربوں کو تباہ کر دے, روندنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور رونتے رونتے وہ کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ مدینے کی سرحد تک پہنچ جائیں گے. اچھا. اور مدینے سے لوگ جو ہیں بھاگنا شروع ہوں گے. آپ نے کہا خراب الیثرب, اس حد تک لوگ وہاں سے چلے جائیں گے کہ مدینے کی مسجد نبوی میں آپ نے کہا جنگلی جانور چلتے پھرتے نظر آئیں گے. اچھا. تو وہاں سے جب لوگ بھاگیں گے تو مکہ میں جائیں گے کچھ, تو ایک شخص آپ نے فرمایا کہ وہ بھاگ کے کہاں آئے گا؟ مکہ. ٹھیک ہے. یہ ہے سنی لوگوں کے نزدیک وہ قائد, وہ لیڈر کہ جس نے اس امت کو مجتمع کرنا ہے. ہی مسٹ بی اے نون شخص, اس کو لوگ جانتے ہوں گے. مکہ کے اندر مکہ چونکہ تھرو آؤٹ 1400 سال کی تاریخ میں بہت نان شیعہ شہر رہا ہے. بالکل ایسے مدینہ شریف میں شیعہ ہیں نہیں, تو لیکن جی آئیں گے تو یہ وہاں پر آ کے ان کی وہ لوگ بیعت کا, ہو سکتا ہے باہر سے آئے ہوئے ہوں, ایران سے بھی لوگ. بعض حدیث میں آتا ہے کہ وہ ابدال ہم بیعت کریں گے, کوئی حدیثوں میں تو نہیں, صوفیاء کیا آتا ہے, شام سے بھی آئے ہوں گے, تو زبردستی ان کو پکڑ کے کریں گے آپ ہماری قیادت کرو. اچھا. اور وہ ان کی بیعت کریں گے مقام ابراہیم اور ملتزم کے درمیان. ملتزم دروازہ خانہ کعبہ کا, مقام ابراہیم. وہاں جب بیعت ہو جائے گی تو آپ ایک لشکر جب تیار کرنے لگیں گے تو اس کی اطلاع پہنچے گی شام کے علاقے میں. اچھا. شام میں لبنان بھی ہے, اردن بھی ہے, اپنا وہ بھی ہے, اپنا عیسائیوں کا وہ بھی ہے, پرانے شام میں, سارا شام, بلاد شام. جب بھی رسول اکرم کی حدیث کی بات کرو تو پرانا نقشہ دیکھا کرو. ٹھیک. تو وہاں آپ نے فرمایا کہ بنو کلب کا کوئی ہوگے بادشاہ یا قوم ہوگی. میں ان کے نام, گھوڑوں کے نام بھی جانتا ہوں, یہاں تک آپ نے گھوڑوں کے پہچانتا ہوں. وہ حضرت یہ جو ہیں ان کو عیسائی ان کو شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام مہدی ہوں گے, اور یہ حضرت امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے. ان کے نزدیک یہ تصور یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی اولاد میں سے 12 معصومین جو تھے وہ تھے. ٹھیک ہے. اور ان میں سے جو آخری 12واں معصوم ہے اس کو غار میں چھپا دیا گیا تھا کہ تاکہ وہ مارے نہ جائیں, شہید نہ کر دیے جائیں. اچھا. تو وہ 72 سال تک اپنے 4 نائبین اربع جو تھے ان کو وہ سکھاتے رہے, حدیثیں بتاتے رہے, اور پھر وہ آخری وقت میں نکلیں گے باہر مقابلہ کرنے کے لیے. اچھا. تو وہ ان کا کانسیپٹ زیادہ تر یہ ہے کہ وہ امت کی اصلاح کے لیے آئیں گے. اچھا. دجال سے کنفرنٹیشن والا کوئی معاملہ نہیں. دجال کی شاید میں نے زیادہ تر یہی ہے کہ پرانے جتنے بندوں کو مردوں سے نکال کے ان کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی, پتہ نہیں کیا لمبی کہانی, لیکن وہ بنیادی طور پر وہ دین نافذ کرنے کے لیے ہیں. کیونکہ بنیادی طور پر شیعوں کا ایک ہی بیسیکلی کانسیپٹ ہے کہ اللہ کی حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف مامور من اللہ ہی قائم, اور وہی قائم کر سکتا ہے, کسی ایرے گہرے کو حاصل نہیں. وہ ان کے ہاں حضرت امام حسین کی اولاد میں سے. سنیوں کے ہاں بے شمار حدیثیں ہیں, حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہوگا, کوئی کہتے ہیں حضرت عباس کی اولاد میں سے ہوگا, کوئی کہتے ہیں, یہ مختلف حدیثیں ہیں. اس لیے میں امام مہدی کے تصور کے اوپر میں زیادہ فوکس اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ یہ اس زمانے کا مسئلہ ہے, جب ہوگا تو پہچانا جائے گا. اس کے فوکس کرنا بھی نہیں چاہیے. یہ امت ایک جگہ, کیونکہ امت کو جمع کرے, تو وہ لشکر جو بھیجے گا تو مکہ سے کچھ 20-25 میل ہے مقام بیضا, اس مقام بیضا پہ وہ لشکر جو ہے دسا دیا جائے گا. اچھا. یہ واحد نشانی ہے کہ جو بنیادی طور پر حضرت امام مہدی کی جو پکی نشانی ہے قدرت کی طرف سے ہوگی. ٹھیک ہے. زمین پھٹے گی اور دسا دی جائے گی. رسول اللہ نے فرمایا قیامت تک 3 بڑے خسف کہتے ہیں زمین کا پھٹنا, ایک مشرق کی طرف ہوگا, ایک مغرب کی طرف ہوگا, اور ایک یہ. تو میرا اندازہ ہے کہ ایک تو امریکہ جائے گا, کیونکہ نقشے میں ہے نہیں آگے, ساری حدیثوں میں امریکہ نظر نہیں آتا, اور دوسرا جاپان یہ بھی نظر نہیں آتے, چین تک رہتی حدیثیں آتی ہیں. تو یہ خسف ہوگا, تو اس کے لیے پھر ان کی عرب تو تباہ ہو چکے ہوں گے, ایک بھی نہیں ہوگا. ایران تباہ ہو چکا ہوگا, ایران کا ایک حصہ جو کہ فارس کا علاقہ ہے, ایران کا وہ حصہ رہ گیا ہوگا جو خراسان کا حصہ ہے, جس میں مشہد کا علاقہ ہے, جس میں سیستان بلوچستان کا علاقہ ہے, خراسان رضوی کا علاقہ, یہ علاقہ رہ گیا ہوگا. KPK سے لے کے اوپر سارے کا سارا افغانستان رہ چکا ہوگا,
कोयटा से लेके ऊपर तक सारे का सारा बलूचिस्तान रह चुका होगा। ये खुरासान है। यहाँ से रसूल अकरम फरमाया कि झंडे निकलेंगे इमाम मेहदी की नुसरत के लिए। अच्छा, और उस फौज को लेके आप गौता एक जगह है दमिश्क के साथ, वहाँ अपना हेडक्वार्टर बनाएंगे और वो फिर एलिया कहते हैं बैतुल मक़दिस में गाड़ दिए जाएंगे। अच्छा, ये जब गाड़ दिए जाएंगे तो इस दौरान हुकूमत कायम होगी। इस हुकूमत को देख के, क़याम को देख के, इतनी बड़ी शिकस्त को देख के आपने फरमाया अहले रोम से ये वक्त करीब आया हुआ है। अच्छा, कि ये अब कायम हो जाएगी मुसलमानों, पहले यहूदियों की हुकूमत कायम होगी, फिर मुसलमानों की कायम होगी, फिर उस यहूदियों की हुकूमत जो है वो एक डामाडोल ख़त्म होगी, कायम होगी बस। ठीक है। उसके बाद जो है 80 झंडे निकलेंगे अहले रोम के। आप अंदाजा करें, अहले रोम के 80 झंडे। तो हर फौज, हर झंडे के हर झंडे के नीचे 12,000 लोग होंगे, 9,60,000 इन्फेंट्री ये निकले, यानी यूरोप के हर मुल्क से झंडे निकलेंगे। और पहला काम ये करेंगे जाने से पहले कि यूरोप के जितने भी ममालिक में मुसलमान रहते होंगे, बच्चे से लेके 90 साल के बूढ़े तक सबको कत्ल कर देंगे। जितने इंग्लैंड में, फ्रांस में रह रहे, अच्छा, वो आके तुर्की फतह कर लेंगे पूरा। ये पूरी हदीस के अंदर पूरी टाइमलाइन मिलती है, मैं तो वो लंबा हो जाएगा। ठीक है। तुर्की फतह करेंगे तो इधर से इमाम मेहदी की जो फौज है, मैं आसानी के लिए इमाम मेहदी कहता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ सुन्नी रात कुछ और समय, लेकिन वो भी इमाम मेहदी ही कहते हैं। उनके यहाँ ये है कि वो ज़हूर है, इतने 1000 साल के बाद इनके यहाँ के ये पैदा होंगे किसी के घर। तो वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पर हलब के पास एक जगह है आमाक, बहुत बड़ा खुला मैदान है। आमाक में उनकी मुकाबला होगा, 3 दिन की फाइट होगी। ठीक है। जिसमें शिकस्त खाएंगे, भागेंगे पीछे की तरफ, तो मुसलमान जो हैं आखिर में वापस में कुस्तुनतुनिया जो है वहाँ पहुँच जाएंगे, इस्तांबुल जो है। सही। तो आपने फरमाया कि वो लोग चूँकि सारे मुसलमान होंगे, आप एक तरफ खड़े होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाओगे, आधा शहर आपके साथ आ जाएगा। दूसरी तरफ खड़ा करोगे तो आधा शहर आपका साथ अल्लाह अकबर। अब यहाँ से तकसीम भी रसूलुल्लाह ने देखे कब तकसीम, यूरोपियन कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल और अपना ईस्टर्न यूरोपियन दोनों। जिस वक़्त ये फतह होगा उस वक़्त दज्जाल जो है उसको खोला जाएगा। अच्छा, मतलब इमाम मेहदी पहले आएंगे। हाँ, दज्जाल बाद में। उस वक़्त दज्जाल जो है वो जो मशहूर हदीस है, कुछ जंजीरों में जकड़ा हुआ है, सब कुछ, वो इस्फहान में निकलेगा जहाँ 70,000 यहूदी, अभी भी इस्फहान में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का उन्होंने मज़ार बनाया हुआ है, जिनके बारे में जिनकी है काम मुकाशफत दानियाल में पेश गोइयाँ हैं, वहाँ ये यहूदी होंगे, वहाँ से निकलेगा। क्योंकि ये सतबा कर दिया होगा, यहाँ यहूदी, यहाँ से जब यहूदी वहाँ पनाह लेने गए होंगे, वो फिर दज्जाल जो है ये इसकी पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कायम होगी। अच्छा, ये वो खौफनाक पीरियड है जो अल्लाह किसी को न दिखाए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज में पनाह मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। वो जाके पूरी की पूरी वो जगह ना, उस एक जहाँ चाहेगा पानी बारिश बरसेगी, जहाँ जाएगा नहीं बरसेगी, मुर्दों को जिंदा करेगा, ये वो तो कर लेगा, तीसरे को नहीं कर सकेगा। उसके एक हाथ में आग होगी, एक हाथ में पानी होगा, जो उसका पानी होगा वो आग होगा, आग उसका पानी। आदमी जैसे सुबह मोमन होगा, शाम को। इतनी टेक्नोलॉजी जब उसके हाथ में होगी और याजूज माजूज की सारी टेक्नोलॉजी उसके साथ होगी, तो आज यकीन करते हैं यार। आज आप कहते हो कि यार ये देखो कि ये लम्बिया को आज जो एथिज्म क्यों बिल्ड, तो वो अपने आप को मसीह दज्जाल, वो कहेगा मैं हूँ मसीहा, मैं हूँ वो शख्स जिसने यरूशलेम की हुकूमत कायम करनी है थ्रोन ऑफ डेविड पे बैठ के। ठीक है। वो फिर थ्रोन ऑफ डेविड पे पहुंच जाएगा और मुसलमानों की थोड़ी सी तादाद रह गई होगी जो दमिश्क की जामा मस्जिद के अंदर पनाह लेके बैठी होगी। सही है। उसमें इमाम मेहदी होगी या जो भी खलीफा, जो भी आप कह लेना, वो होंगे। क्योंकि लोग फिर कहते हैं जी इसकी ये हदीसें और ये क़यामत के करीब तरीन का वक्त होगा? नहीं, अभी है थोड़ी सी है। अच्छा, तो दज्जाल अपनी फोर्स लेके बाहर खड़ा होगा। अब इनको कहते हैं फजर की
اذان ہوگی اور اقامت کہلائی جا چکی ہوگی. صحیح ہے. اور دجال کون کس کیا ہوگا؟ مسیح دجال، مسیح دجال، جھوٹا مسیحا ہوگا، اور اس کے پیچھے اس کے یہودی ہوں گے سارے، یاجوج اور ماجوج ہوں گے، یہودی ہوں گے. تو اس کے اوپر حضرت عیسیٰ جو ہے مسجد دمشق میں 2 یلو کپڑے پہنے ہوئے نیچے اتریں گے. اب گیم جو ہے ورلڈلی پاورز کے بجائے اب کہاں پہ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کی وہ جو ما فوق الفطرت گفتگو. دجال کو بھی ما فوق الفطرت ہے، اتنا عرصہ زندہ رکھا، وہ آئے گا اور سیدنا عیسیٰ آئیں گے. ٹھیک ہے. وہ پھر نماز کے بارے میں کہ نماز پڑھائیں گے. تو آپ نے کہا آپ پڑھائیں، آپ میں سے یہ بھی ہے حدیث. پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی کا ذکر نہیں ہے کوئی بھی. ٹھیک ہے. پھر حضرت امام مہدی اس کا پیچھا کریں گے، اور وہ جب پیچھا کریں گے تو وہ پگھلے گا نمک کی طرح. تو مقام لد وہ جگہ ہے جہاں اس وقت تل ابیب کا ایئرپورٹ ہے، وہاں پر جا کے اس کو قتل کر دیں گے. اچھا. اور پھر وہ تمام اہل کتاب جو ہیں وہ ایمان لے آئیں گے. تمام جو نہیں لے آئیں گے، قرآن کہتا ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم ویسے ہی کرو گے تو تمہارے ساتھ ویسے ہی کرو گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری پھر لڑائی ہوگی صرف یہودیوں کے ساتھ. اور پھر اللہ کے رسول کہ لِتَقْتُلُنَّ الْيَهُودَ، تم یہودیوں کو قتل کرو گے. تقتل 2 دفعہ کا. اور اگر کوئی پتھر ہوگا اس کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو پتھر پکار کے کہے گا مسلمانوں آؤ اس یہودی کو قتل کرو. اور پھر وہ دین خالص ہو جائے گا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے. وہ پھر یہاں 30 سال رہیں گے، شادی کریں گے. پھر جب وہ چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد پھر یہو جہ دور آ جانا ہے. وہ پھر یہ ہے کہ پھر بہت برا دور ہوگا اس کے اندر، پھر قیامت آئے گی. یہ ہے سارا. سر بہت سارے سوالات اور بھی تھے، چونکہ وقت کی کمی ہے تو انشاءاللہ پھر ایک اگلی نشست میں ان سوالات کو سر رکھیں گے. آپ کے قیمتی وقت کا سر بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.